بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندر سبا کا پس منظر۔ اردو ڈرامے کی ابتدا لکھنؤ میں ہوئی اور وہاں کے آخری فرما رواں واجد علی شاہ کے لکھے ہوئے کئی ڈرامے کیسر باغ لکھنؤ کے شاہی سٹیج پر پیش کیے گئے۔ اگرچہ یہ تماشا عوام کی دسترس سے باہر تھا، لیکن اس نے عام لوگوں میں ڈرامے کا ایک شوق ضرور پیدا کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں لکھنؤ کے ایک ممتاز شاعر امانت لکھنوی نے ڈرامہ اندر سبا لکھا، جو ان کے چند دوستوں اور خاص طور پر ان کے ایک شاگرد عابد علی عبادت کی فرمائش پر تصنیف کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شاہی سٹیج کے انداز پر ایک ایسا ڈرامہ لکھا جائے جسے لکھنؤ کے عوام کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اندر سبا کی تصنیف کے ساتھ ساتھ امانت نے شرح اندر سبا کے نام سے ایک رسالہ بھی تصنیف کیا تھا، اور اندر سبا کے پہلے ایڈیشن کے ساتھ 1270 ہجری میں یہ بھی شائع ہوا تھا۔ اس شرح کے ابتدائی حصے میں امانت نے بھی اس کتاب کے لکھنے کا یہی سبب بیان کیا ہے کہ یہ مرزا عبادت کی فرمائش پر لکھی گئی۔ 1268 ہجری میں انہوں نے اسے لکھنا شروع کیا اور اس کی تکمیل میں 1.5 برس لگا۔ شرح اندر سبا کو پڑھ کر اس زمانے کے سٹیج کے بارے میں بھی بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اندر سبا ایک منظوم ڈرامہ ہے جس میں رقص، موسیقی اور طغرل کے عناصر شامل ہیں، اور اس کی کہانی پر مثنوی، سحر البیان اور گلزار نسیم کے بھی گہرے اثرات نظر آتے ہیں۔ اندر سبا ایک منظوم ڈرامہ ہے جس میں رقص، موسیقی اور طغرل کے عناصر شامل ہیں، اور اس کی کہانی پر مثنوی، سحر البیان اور گلزار نسیم کے بھی گہرے اثرات نظر آتے ہیں۔ اندر سبا کی فضا اپنے احساس، جمال، ذوق، حسن، جذبات، رقص، موسیقی، درباری رسوم و رواج اور ملبوسات سب میں لکھنوی تہذیب کا مرقع پیش کرتی ہے، جو اس زمانے کے لکھنؤ کا کلچر تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر اس کے پس منظر میں واجد علی شاہ کے ترتیب ہوئے شاہی سٹیج کے لوازمات از اول تا آخر کار فرما ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہمیت رقص و موسیقی کو حاصل ہے۔ بقول سید وقار عظیم، امانت کے سامنے وہ رہس واجد علی شاہ کے پیش کیے ہوئے ڈرامے رہس کہلاتے تھے موجود تھے، جن کا لکھنؤ کے گرد و پیش کی ہندوانہ معاشرت میں عام رواج تھا، اور جو واجد علی شاہ کے کیسر باغ میں بڑے اہتمام سے پیش کیے جاتے تھے۔